السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آج بتاریخ 14 جون 2024 بروز جمعہ، اور خبر کا عنوان ہے سپریم کورٹ نے متنازع فلم ہم دو ہمارے 12 پر پابندی لگا دی۔ الحمدللہ، یہ اپنے آپ میں ایک اچھی خبر ہے۔ دنیا بھر سے اس کے خلاف آواز اٹھی، اور ہم مزید آپ کو اس فلم کے متعلق سے بتاتے چلے کہ اس فلم کو بہت ہی گندے طریقے سے پیش کیا گیا ہے، اور اس فلم میں قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ غلط کیا گیا ہے، اور اس فلم میں یہ بتایا گیا ہے کہ مذہب اسلام میں عورتوں کو کیسے پریشان کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، دنیا بھر سے اس کے خلاف آواز اٹھی، مسلمانوں نے اور ہمارے علماء نے، تنظیموں نے اور متعدد لوگوں نے اس کے خلاف درخواست دائر کی۔ الحمدللہ، سپریم کورٹ نے اس پر پابندی لگا دی ہے۔ فلم ہم دو ہمارے 12 کی ریلیز پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ پابندی سپریم کورٹ نے لگائی ہے۔ یہ فلم آج جمعہ 14 جون کو ریلیز ہونے والی تھی۔ سپریم کورٹ میں فلم کی ریلیز کی اجازت دینے والے ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ ہم نے صبح فلم کا ٹریلر دیکھا ہے، اور ٹریلر میں موجود تمام مکالمے، ڈائیلاگز قابل اعتراض ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ CBFC، جو کہ ایکٹ کے تحت ایک قانونی ادارہ ہے، اپنا فرض ادا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے ممبئی ہائی کورٹ میں داخل کردہ درخواست کی مکمل یکسوئی تک فلم کی نمائش پر پابندی عائد کر دی۔ تمام اعتراضات ممبئی ہائی کورٹ کے سامنے اٹھانے کے لیے فریقین کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ بشمول کمیٹی کا انتخاب کرنے کے لیے CBFC کو ہدایت دی گئی ہے۔ قبل ازیں سپریم کورٹ میں فلم ہم دو ہمارے 12 کی ریلیز کی اجازت کو چیلنج کرنے والی درخواست کی سماعت ہوئی۔ ممبئی ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ یہ فلم اسلامی عقیدے کے خلاف ہے اور ہندوستان میں شادی شدہ مسلم خواتین کی توہین کرتی ہے۔ جسٹس کرمناتھ کی سربراہی والی بینچ نے اس معاملے کی سماعت کی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اس فلم میں انو کپور، منوج جوشی، پارتھ سماتھن، پریتوش ترپاٹھی شامل ہے۔ اس فلم کی کہانی کی بات کریں تو اس میں 60 سالہ منصور علی خان سنجاری نے مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ اس کے پہلے ہی 11 بچے ہیں۔ اس کی پہلی بیوی 6 بچوں کو جنم دینے کے بعد انتقال کر گئی۔ اس کے بعد وہ اپنے سے 30 سالہ چھوٹی لڑکی سے شادی کرتا ہے۔ ان کی دوسری بیوی سے 5 بچے ہیں۔ اس کی بیوی چھٹی بار حاملہ ہو جاتی ہے۔ خان صاحب فخر سے کہتے ہیں کہ اگر اگلے سال مردم شماری ہوئی تو اس گھر میں ہم دو اور ہمارے 12 ہوں گے۔ فلم میں موڑ اس وقت آتا ہے جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ رخسانہ کا اسقاط حمل نہ ہوا، یعنی رخسانہ کا حمل نہ گرایا گیا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس پر خان کی بڑی بیٹی الفیہ نے ہمت کی اور اتر پردیش ہائی کورٹ کے لکھنؤ بینچ میں مقدمہ دائر کر کے مطالبہ کیا کہ اس کی سوتیلی ماں کو اسقاط حمل کی اجازت دی جائے۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ اس فلم کا جو مقصد ہے مسلم خواتین کی توہین ہے۔ تو الحمدللہ سپریم کورٹ نے اس فلم کو ریلیز ہونے سے پہلے ہی روک لگا دی ہے۔ مسلمانوں میں خوشی کی دور لہر پڑی۔ الحمدللہ مسلمانوں نے اور علماء نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا استقبال کیا، اور ہم بھی اس فیصلے کا استقبال کرتے ہیں۔ اب آپ حضرات کا سپریم کورٹ کے فیصلے کے متعلق کیا کہنا ہے، کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔